محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا۔ تمام انبیاء علیہم السلام میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو تحفے اور تحائف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں اتارے، لیکن میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلا کر تحفہ عطا فرمایا۔ یہ فضیلت صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب بیت المقدس میں امامت کے لیے مصلی بچھایا گیا، تمام انبیاء علیہم السلام سب باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ سب کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ میں اس مصلی کا امام بنوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، آج اس مصلی کا امام میں بنوں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ اس مصلی کا امام مجھے بنایا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے لے کر آج تک کی انسانیت کا سب سے خوبصورت مجھے بنایا ہے، اس مصلی کا امام مجھے بنایا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ خواہش لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ اس مصلی کا امام مجھے بنایا جائے گا۔ حضرت صالح نے سوچا، حضرت لوط نے سوچا، حضرت شعیب نے سوچا، حضرت یعقوب نے سوچا، تمام انبیاء علیہم السلام کی یہ خواہش تھی کہ اس مصلی کا امام مجھے بنایا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد آگے بڑھو، اس مصلی کے امام بن جاؤ، اور آج تمہارا وقت ہے کہ تم امام الانبیاء بنو گے۔ تم اس مصلی کو سنبھالو، حضرت آدم بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے، حضرت نوح بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے، حضرت لوط بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے، حضرت یعقوب بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے، حضرت یوسف بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، تمام انبیاء علیہم السلام تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ آج تمہاری امامت ہوگی، آج تم امام الانبیاء ہوگے، آج تم امام المرسلین ہوں گے،
آج تمہاری امامت چلے گی، آج تمہاری امامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہارا خدا آسمانوں پر بلائے گا اور وہاں پر تمہیں نمازوں کا تحفہ عطا کرے گا۔ یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ نبی کی فضیلت تھی، امت کی کیا فضیلت تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء علیہم السلام کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا اور ان کی قوموں کو بلا کر پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے نبی نے تم تک دین کو پہنچایا نہیں پہنچایا؟ تمام انبیاء کھڑے ہوں گے، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان کی قوموں سے کیا تمہارے تک دین پہنچایا نہیں پہنچایا ان انبیاء علیہم السلام نے؟ تمام انبیاء علیہم السلام کی قوم کہے گی یا اللہ انہوں نے ہم تک کچھ نہیں پہنچایا ہے۔ پھر حضرات انبیاء علیہم السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہوگا، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ رات کے کالے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلنے والی آواز کو سننے والا خدا وہ جانتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسی محنتوں کو برداشت کیا ہے، حضرت یعقوب نے کیسی محنتیں اٹھائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسی محنتوں کو برداشت کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو پتھروں سے مارا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط پر کیا مظالم ڈھائے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم نے حضرت زکریا پر کیسے مظالم ڈھائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جاننے کے باوجود وہاں پر انبیاء سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہاری قوم تو کہہ رہی ہے کہ تم نے دین کی دعوت کو ان تک نہیں پہنچایا، تم نے کیا کیا؟ تو حضرات انبیاء علیہم السلام فرمائیں گے اے باری تعالیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پوچھ لینا کہ ہم نے دین کو ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہم السلام کی حجت کو سن کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلائے گا، مجھے اور آپ کو بلائے گا، حضرت ابوبکر کو بلائے گا، حضرت عمر کو بلائے گا، حضرت عثمان کو بلائے گا، حضرت علی کو بلائے گا، حضرت جناب محمد الرسول اللہ کے دور کے صحابہ کو بلائے گا، اس کے بعد کے دور کے لوگوں کو بلائے گا، قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کھڑا کرے گا، پوچھے گا کہ بتاؤ ان انبیاء نے ان کی قوموں تک دین کی دعوت کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اس امت کا مقام دیکھیں آپ، انبیاء کی شہادت دینے والے، انبیاء علیہم السلام کی گواہی دینے والے، میرے اور آپ کی ذات ہوگی، اس امت کی ذات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بڑے بڑے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ قرآن دیکھ کر پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، آپ قرآن نہیں دیکھ کر پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ ابھی دین کی خدمت آپ نے نہیں کی ہے، ارادہ کیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ آپ کے ارادے میں تھا کہ میری موت اگر نہ آئے تو میں اتنی خدمت کروں گا، میری وجہ سے اتنے بچے کامیاب ہوں گے، آپ نے کیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم دے دیا کہ جاؤ فلاں آدمی کی روح کو قبض کر لینا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، آپ کی روح کو انہوں نے قبض کر لیا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کریں گے، اس وہ بندہ دیکھے گا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کمائی تھی، یہ خدمتیں میں نے نہیں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تھا، لیکن یہ خدمتیں کہاں سے آئیں، یہ ثواب کہاں سے آیا؟ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں مدرسہ بناؤں گا، میں نے ارادہ کیا تھا میں مسجد بناؤں گا، میں نے ارادہ کیا تھا میں چیریٹی ٹرسٹ چلاؤں گا، میں نے ارادہ کیا تھا قوم کی باغ دوڑ کو سنبھالوں گا، میں نے ارادہ کیا تھا میری وجہ سے اتنے لوگ عالم ہوں گے، حافظ ہوں گے، میں نے کیا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اٹھا لیا تھا، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں میرے کھاتے میں ہزاروں حفاظ کا ثواب لکھا ہوا ہے، میرے کھاتے میں ہزاروں علماء کا ثواب لکھا ہوا ہے، میرے کھاتے میں ہزاروں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب لکھا ہوا ہے، میرے کھاتے میں ہزاروں ننگوں کو کپڑے پہنانے کا ثواب لکھا ہوا ہے، میرے کھاتے میں ہزاروں کو جو ہے مدد کرنے کا ثواب لکھا ہوا ہے، ہزاروں مسجدیں بنانے کا ثواب لکھا ہوا ہے، ہزاروں مدرسے بنانے کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ یہ ثواب کہاں سے آیا؟ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں فرمائیں گے میرے بندے تیری فضیلت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، تو نے ارادہ کیا تھا میں نے اس کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیا ہے۔ یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا اس امت کو، ابھی کیا نہیں، ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال کے اندر مدارس کا ثواب لکھ رہے ہیں، ننگوں کو کپڑے پہنانے کا ثواب لکھ رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب، ابھی کیا نہیں، مال نہیں آیا تھا، دولت نہیں آئی تھی، اس کے پاس جاہ و جلال نہیں آیا تھا، اس کے پاس راستے نہیں کھلے تھے، لیکن ارادہ تھا، دنیا سے رخصت ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے کی اتنی قدر فرمائیں گے، اس کے نام اعمال میں اس کے ارادوں کا سارا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ ہماری قدر ہے۔ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ نے قرآن کھولا، صرف قرآن کی طرف دیکھتے رہے، انگلی رکھ کر اپنی انگلی کو آگے بڑھاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے دیکھنے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ بہت بہترین قاری ہیں، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری آخری آیت کریمہ ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ثواب عطا فرمایا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، من یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر جو آدمی اللہ کی رضا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، کوئی اللہ والا، کوئی نبی، کوئی ولی ہماری سفارش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ میں اور آپ کو بتاؤں کہ ہماری فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ ارادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، کسی نے فجر پڑھا، کسی نے ظہر پڑھا، کسی نے عصر پڑھا، کسی نے مغرب پڑھا، کسی نے عشاء پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کے بدلے میں
10,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہاں پر؟ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھے۔ مدینہ منورہ میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی آدمی کعبے میں نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز پر 20,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی بندہ مدینہ منورہ میں نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پر 10,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہی بندہ اگر بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے تو 5 نمازیں وہ ادا کرے گا، لیکن 25,000 نمازوں کا اسے ثواب ملے گا۔ اور وہی بندہ اگر اپنے مقام، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اسے ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ثوابوں کا انبار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو لگایا۔ کیا حیثیت ہے ہماری، کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کی فضیلت کو، اپنے زمانے کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور پھر اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اللہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، نہیں، اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے متعلق ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں بولتے ہوئے ڈرو، صحابی کے سلسلے میں دل میں بغض نہ لاؤ، دل میں حسد نہ لاؤ، دل میں کینہ نہ لاؤ، دل میں کپٹ نہ لاؤ۔ اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ میرے صحابہ سے راضی ہے، میرے صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی فضیلت ہے۔ پھر آگے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، تم لوگ اگر مجھے دیکھ کر نمازیں پڑھتے ہو تو تمہارا پڑھنا کوئی کمال نہیں، تمہارا پڑھنا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ تم نے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، مجھے لائیو تم دیکھ رہے ہو، میری زندگی تم نے دیکھی، میرے زمانے کو تم نے پایا۔ لیکن وہ لوگ جو بعد کے زمانے میں آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ بعد کے زمانے میں جو لوگ آئیں گے وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، جبرائیل کا اترنا وہ نہیں دیکھیں گے، وہ حضرت اسرافیل کا اترنا، حضرت میکائیل کا اترنا وہ نہیں دیکھیں گے، وہ فرشتوں کا اترنا نہیں دیکھیں گے، وہ جنگ و جدال کے اندر فرشتوں کو محسوس نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو مانیں گے، وہ رسول اللہ کو مانیں گے، وہ نمازوں کو پڑھیں گے، وہ روزوں کو رکھیں گے، وہ حج کو کریں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، میری ایک ایک بات پر عمل کریں گے، وہ میرے بھائی ہیں، ہم اخوانی، وہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحابہ جنہوں نے میرا زمانہ پایا، جنہوں نے مجھے دیکھا، وہ میرے صحابہ، وہ میرے دوست ہیں، اور جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ میرے اپنے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بھائی بنائیں، مجھے اور آپ کو اپنا بھائی بنائیں، اور یہ کہیں ہم اخوانی، وہ میرے بھائی ہیں۔ خدا کی قسم دنیا کی دولت ہمیں نہیں چاہیے، دنیا کی شہرت ہمیں نہیں چاہیے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی چارہ، اخوانیت، محبت مجھے اور آپ کو مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہیں چاہیے۔ آج یہ امت کہاں ہے؟ کہاں ہے یہ امت؟ امت میں تمام گناہ پائے جاتے ہیں، امت میں تمام گناہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمیں بھائی کہیں، امت داڑھی نکالتی رہے۔ اللہ کے رسول ہمیں بھائی کہیں، امت یہودیوں کے طریقے پر چلتی رہے۔ اللہ کے رسول ہمیں بھائی کہیں، امت اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑتی رہے۔ حالات نہیں آئیں گے تو پھر کیا اللہ کی رحمتیں اتریں گی میرے دوستو؟ کیسی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، کیا فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، کیسا مقام عطا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کل قیامت کے دن پوری امت کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان انبیاء نے، حضرت آدم نے، حضرت نوح نے، حضرت شیس نے، حضرت شعیب نے، حضرت یوشع نے، حضرت یعقوب نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں تک پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کس کو سوال ہو رہا ہے؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ نبی سے نہیں۔ اللہ چاہتا تو انبیاء سے پوچھ سکتا تھا۔ اللہ کے انبیاء علیہم السلام نے فرمایا اے اللہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کو پوچھ لیجئے، یہ امت ہماری گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر پوچھیں گے کہ بتاؤ ان انبیاء نے ان کی قوموں تک دعوت پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ کس سے؟ اکبری میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے، حنفیہ میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے، اشرفیہ میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے، بنگلور کے مسلمانوں سے، یہاں ٹمکور کے مسلمانوں سے، کرناٹک کے مسلمانوں سے، اور تمل ناڈو کے مسلمانوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے، جو انڈیا میں موجود ہو، جو پاکستان میں زندگی گزارتی ہو، جو چائنا میں زندگی گزارتی ہو، جو سعودی عرب میں زندگی گزارتی ہو، جو افغانستان کے اندر زندگی گزارتی ہو، جو امریکہ میں زندگی گزارتی ہو، جو آسٹریلیا میں زندگی گزارتی ہو، جو چیچینیا میں زندگی گزارتی ہو، جو بیلجیم میں زندگی گزارتی ہو، اس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں سوال کریں گے کہ بتاؤ انہوں نے اپنی قوم تک پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ساری امت وہاں پر کہے گی اے اللہ، اے اللہ، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے انہوں نے اپنی امت تک باقاعدہ دین کو پہنچایا۔ کسی کو آرے سے کاٹا گیا، کسی کو پتھروں سے مارا گیا، کسی کو لہو لہان کیا گیا، کسی کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، کسی کو قتل کیا گیا، لیکن ان انبیاء علیہم السلام نے اپنا پورا حق ادا کیا۔ کون کہیں گے؟ کون؟ ارے ذرا بولو، سورنگ میرے بیان میں بھی سوتنگر کو عاجز معلوم ہوا، میری تقریر میں بھی نیند آتی اگر کو آج معلوم ہوا منجے۔ کس کو پوچھا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو پوچھا جا رہا ہے، اور ہم لوگ گواہی دے رہے ہیں۔ کس کی؟ میرے بچے کی نہیں، میری بیوی کی نہیں، میرے باپ کی نہیں،
میرے بھائی کی نہیں، میری بہن کی نہیں، بلکہ گواہی ہم کس کی دے رہے؟ حضرات انبیاء علیہم السلام کی۔ امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس منظر کو بیان فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تم انبیاء کے گواہ بنو گے، تو تمام انبیاء کی قومیں اٹھ کر کھڑی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ انہوں نے حضرت آدم کے دور کو نہیں پایا، حضرت نوح کے دور کو نہیں پایا، حضرت شیس کے دور کو نہیں پایا، حضرت لوط کے دور کو نہیں پایا، حضرت یعقوب کو انہوں نے نہیں دیکھا، حضرت یوسف کو انہوں نے نہیں دیکھا، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ کو انہوں نے نہیں دیکھا، حضرت یوسف کو انہوں نے نہیں دیکھا، کسی نبی کو انہوں نے نہیں دیکھا، پھر ان کی گواہی تو کیسے لے سکتا ہے؟ ہماری فضیلت بیان کر رہا ہوں، میں اور آپ کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے تو میں اور آپ اپنے مقام کو نہیں جانتے۔ بھئی گواہی کس سے لی جاتی ہے؟ چاند کی گواہی دینے والے عاقل ہو، بالغ ہو، شریعت کا پابند ہو، بہت اچھے صفات کا حامل ہو، بہت اچھے صفات کا مالک ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، ایسے آدمی کی گواہی کا وہاں کیا ہوتا ہے؟ مقام ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی گواہی کو مجھے اور آپ بلا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں، کیا مقام عطا کیا ہوگا؟ اللہ پوچھیں گے تم نے پایا نہیں؟ ان کے دور کو نہیں دیکھا تم نے؟ اللہ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں عذاب بھیجنے والا کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ حضرت نوح تکلیف اٹھائے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں یہ گندا عمل کیا گیا تھا، مردوں میں آپس میں لواطت کا ایک دور چلا تھا، خوبصورت مرد خوبصورت بچہ دیکھا نہیں، وہیں سے کام شروع ہو گیا۔ کیا اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں پوری زمین کو اٹھا کر پلٹا دیا تھا؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے دور میں حضرت زکریا کو آرے سے کاٹنے کی سازش کی گئی تھی، کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے پتھروں سے مارا، اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا تھا، کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کر اللہ کا پیغام لانے تک یہاں پر شرک کو شروع کر دیا تھا، کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ تمام واقعات سے اللہ واقف ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا، کس سے پوچھے گا؟ مجھے اور آپ سے پوچھے گا کہ انہوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب معلوم اللہ کو، کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے جہاں نبی بڑا وہاں امتی بھی بڑا، جہاں نبی کی فضیلت اونچی وہاں امتی کی فضیلت بھی اونچی۔ اور پھر ساری امت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی باری تعالیٰ ہم نے دور تو نہیں پایا، لیکن تیرے قرآن پاک میں ان انبیاء کے واقعات کو ہم نے پڑھا ہے، ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے،
کہ ان تک ان کے انبیاء نے دین کو پہنچایا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے، کیا تم نے بتایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہاری گواہی کے لیے ہم انبیاء کے گواہ ہوں گے۔ ہمارا گواہ کون ہوگا؟ ہمارا گواہ کون ہوگا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ ہوں گے۔ حضور کود پڑیں گے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ تعالیٰ، یہ جو میری امت بتا رہی ہے یہ بالکل سچ ہے، اس لیے کہ میں نے ان کو تعلیم دی ہے کہ انبیاء نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت! اچھا، یہ فضیلت کائی کو ملی؟ اتنی بڑی فضیلت کائی کو ملی؟ بنی اسرائیل کو نہیں ملی۔ اوپر سے کیا اترتے تھے؟ آسمانوں سے کھانے اترتے تھے، من و سلوہ اترتا تھا، دسترخوان بچھائے جاتے تھے۔ کس کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے۔ ان کی یہ فضیلت کیوں نہیں؟ ایک نماز پڑھتے ہیں ایک ثواب ملے گا، ایک سبحان اللہ کہتے ہیں ایک ثواب ملے گا، ایک الحمدللہ کہتے ہیں ایک ثواب ملے گا، ایک فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں ایک ثواب ملے گا، ایک فقیر کو کپڑا پہناتے ہیں ایک ثواب ملے گا۔ لیکن امت محمدیہ ایک نماز پڑھتی ہے، کعبۃ اللہ میں پڑھتی ہے تو 2,20,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مدینہ منورہ میں نماز پڑھتی ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتی ہے، یہ 10,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اگر بیت المقدس میں نماز پڑھتی ہے تو 5 نمازوں کا ثواب 25,000 کا ملے گا۔ ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کا ملے گا۔ وہی اپنے مقام پر امت نماز پڑھتی ہے تو ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو عطا کیوں کیا؟ جن کے لیے آسمانوں سے دسترخوان اترا کرتے تھے، ان کو کیوں نہیں دیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں کہاں پر لا رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہاں سے لا رہا ہوں میں؟ امت کی پہلے فضیلت میں نے بیان کی، اللہ کے رسول کی فضیلت بیان کی، امت کی فضیلت بیان کی، فضیلت دینے کی وجہ اب بیان کر رہا ہوں۔ اب سنو کیوں فضیلت ملی۔ فضیلت اس لیے ملی کہ تمام امتوں کو ایک کام دیا گیا تھا، اس امت کو 2 کام دیے گئے۔ تمام امتوں پر ایک ذمہ داری تھی، اس امت پر 2 ذمہ داریاں ہیں۔ تمام امت ایک کام کرتی تھی، یہ امت 2 کام کرے گی، اور وہ بھی ذمہ داری والا کام۔ کیسا کام؟ ذمہ داری والا کام۔ کون سا کام ہے؟ پہلے کی امتوں کو یہ کام کیا تھا؟ جو نبی بتا دیتے اس پر عمل کر لیتے۔ شوہر گئے بھاڑ میں، جو نبی بتا دیتا اس پر بچہ عمل کر لیتا۔ باپ جائے بھاڑ میں، جو نبی بتا دیتا اس پر عمل کر لیتی۔ بہن جائے بھاڑ میں۔ لیکن اس امت میں وہ نہیں چلے گا۔ اس امت کا 2 کام ہیں۔ وہ کیا؟ جو نبی بتا دیتے اس پر عمل بھی کرے گی یہ امت، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دوسروں تک پہنچائے گی یہ امت۔ یہ جو میں یہاں بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ جو علماء بیٹھ کر بیان کرتے ہیں یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی اس کی قبر کی جھڑتی انہیں دیتا، میری قبر کی جھڑتی میں دیتا ہوں۔ اگر حضرت نوح کی امت بولتی تو ٹھیک تھا، حضرت صالح کی امت بولتی تو ٹھیک تھا، حضرت لوط کی امت بولتی تو ٹھیک تھا۔ محمد رسول اللہ کی امت کا یہ جملہ نہیں ہے۔ کوئی شراب پیتا ہے، اس کے شراب کو نہ چھڑانا، کل قیامت کے دن اللہ کا سوال ہوگا۔ ہم نہ کیا پڑھی صاحب؟
ہم نہ کہیں کوئی ایسا بھی بولتے نہیں بولتے. لوگ گٹکا کھا رہے ہیں، چرس یوز کر رہے ہیں، گانجا یوز کرتے ہیں، لیکن امت کہتی ہم نہ کہیں کو صاحب، ہم نہ ضرورت نہیں ہے، ان کی جھڑتی انہوں دے لیتی. نہیں، تمہاری فضیلت اس کی جھڑتی کے لیے نہیں عطا کی گئی، فضیلت اس لیے دی گئی کہ تم اس کو برائی سے روکو، بلاؤ نیکی کی طرف، پیار سے بلاؤ، محبت سے بلاؤ، عقیدت سے بلاؤ، گلے لگا کر بلاؤ، ٹھڈی میں ہاتھ ڈال کر بلاؤ، بلاؤ اسے اچھائی کی طرف. اگر تم نہیں بلاؤ گے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے. باپ جنت میں جاتا ہوگا، بیٹی راستے میں آ کر کھڑے گی، باری تالا یہ جنت میں جانا، اس کی میں بیٹی ہوا کرتی تھی، میرے بال کھلا رکھنے پر اس نے مجھے پوچھا نہیں، فون یہاں پر لگا کر 1-1 گھنٹہ میں بات کیا کرتی تھی، میرے باپ نے مجھے پوچھا نہیں، میں اسکرٹ پہنا کرتی تھی، میرے باپ نے مجھے پوچھا نہیں، میں بے حیائی کے ساتھ باہر نکلا کرتی تھی، میرے باپ نے مجھے پوچھا نہیں، میرے بھائی نے مجھے پوچھا نہیں، میرے شوہر نے مجھے پوچھا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، یہاں کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہا ہوں. کون بولے؟ بیٹی ہے نا دعویٰ ٹھوکنے والی، بیوی ہے نا دعویٰ ٹھوکنے والی، تیری ماں ہے نا دعویٰ ٹھوکنے والی. اگر تو جنت میں جانے والا ہے تو اسے بھی جنت میں جانے والا بناتا، چونکہ اسے تیری ذمہ داری تھی کہ اسے جنت میں جانے والا بناتا، تو نے نہیں بنایا. جا اس کے ساتھ جہنم میں چلا جا، جاؤ جہنم میں جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ 2 ذمہ داریاں. ایک ذمہ داری کون سی؟ خود عمل کرنے کی. دوسری ذمہ داری جو کام ہم کر رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی. آج بچہ فجر میں نماز چھوڑ کر سوتا رہے، باپ نماز کو آئے گا لیکن بچوں کو نہیں جگائے گا. کیا بچے رات کو ذرا دیر سے آکو ہی حضرت، کیا مبارک بھائی اکیلے آگے نا، 4 بچے تمہارے جوان بچے کہاں ہی؟ نہیں حضرت رات کو 12 بجے بچے آئے. کہاں گئے تھے؟ کنیگل کی ہوٹل کو کھانے کے واسطے بیکاں کو بلانے کو گئے تھے. کیا تبارک بھائی اکیلے آ گئے نا؟ نہیں حضرت میرے وہ بچے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، رات کو ذرا لیٹ سے سوئے تھے، نیند لگ گئی حضرت. کہ وہ اٹھانا نہیں کیا؟ نہیں رات کو ذرا لیٹ سے آئے تھے. کہاں گئے تھے؟ چن پٹن کی ہوٹل کو کھانے گئے تھے. کیا خادر صاحب تمہارے بچے نہیں آئے نا؟ خادر صاحب بولتے نہیں حضرت بچہ رات کو کام کو گیا تھا، لیٹ سے آیا، سو کو ہے، جگانا پسند نہیں کریا، اس واسطے میں اکیلا آگا. کی وہ کام گیا تھا بچہ؟ رات بھر کام کر لے کو تھا حضرت، نائٹ ڈیوٹی حضرت. اللہ منظور کریں گے ان دعووں کو، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے ان عذروں کو، اللہ تعالیٰ اسے لائیں گے اپنے سامنے، خاطر میں نہیں لائیں گے. اللہ پوچھیں گے تو نے تو نماز پڑھا تھا لیکن تیرا بچہ سوتا رہا، تو کیوں جنت میں جائے گا؟ جا تو بھی جہنم میں جا. کیوں؟ اس امت کا فریضہ ہے، یہ امت عمل بھی کرے گی اور عمل کی دعوت بھی دے گی. حضور نے فرمایا کہ دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دیوس کون ہے؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دیوس کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد دیوس ہے جس کی گھر کی عورتوں پر اسے کنٹرول ہو اور ان عورتوں کو وہ کنٹرول نہ کرتا. بیوی پر کنٹرول لیکن کنٹرول نہیں کرتا.
میں کیا بتاؤں، گلیوں میں ہماری مائیں اور بہنیں سور کر گھوما کرتی ہیں. وہ شیواجی نگر کے اس بازار میں چلے جاؤ، کمرشل اسٹریٹ کے بازار میں چلے جاؤ، غیر مسلم سے زیادہ برقعے والی عورتیں ٹمکتی ہوئی نظر آئیں گی، مردوں کے درمیان میں خلط ملط ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. کون ذمہ دار اس کا؟ ارے بھائی کون ذمہ دار اس کا؟ میں نے گزشتہ جمعہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم سے ملاقات کے بعد ہم آ رہے تھے، ناگوار کی برج کے نیچے میں نے دیکھا 3 برقعے والی مسلمان بچیاں، چہروں پر نور تھا، ایمان والا نور تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کھڑا کرنے کی میں نے سوچا، 2 غیر مسلم مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کیک کاٹ رہی ہیں سگنل میں. کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں دنیا کے اندر؟ بچیاں فونوں پر بات کرتی ہیں، کس سے بات کرتی ہیں؟ ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. کتنی عورتیں، کتنی لڑکیاں بھاگ چکی اس مہینے کے اندر. جاؤ پوچھنا ہے تو پوچھو پاپولر فرنٹ آف انڈیا والوں سے، جمعیت العلماء والوں سے. میرج رجسٹر آفس کے اندر جاؤ، آپ کو وہاں پر نوٹس بورڈ میں ایک کٹ آؤٹ ملے گا، مستقل طور پر وہاں پر بیکو عورت بچی کے ساتھ میں، مسلمان بچی کے ساتھ غیر مسلم بچے کی فوٹو لگی ہوئی نظر آئے گی. کون ہیں یہ لڑکیاں؟ کس کی ہیں یہ لڑکیاں؟ فون لگا کو انہیں گزرتی رہی تو ابا بابا بابا کروڑوں کی ڈیل کر رہی ہے کنا بچی. وہ اس کے ذمہ دار کون؟ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں میں نے شروع میں بیان کی، وہ فضیلتیں اللہ نے بیکار میں عطا نہیں کی. میں عمل کروں گا اور عمل کی کیا کروں گا؟ دعوت دوں گا. اسی کام کو کرتے ہوئے میں اصل اپنے عنوان پر آ رہا ہوں. اسی کام کو کرتے ہوئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مار کھاتے ہوئے قربانی دے کر اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کیسی شخصیت معلوم؟ آج سعودی عرب کے اندر کہا گیا کہ دعوت و تبلیغ دہشت گردوں کی تنظیم ہے، دعوت و تبلیغ بدعاتی لوگوں کی تنظیم ہے. اور سعودی عرب کی کارستانیوں کی وجہ سے آج VHP نے بھی آواز اٹھایا کہ ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ پر پابندی لگائی جائے. وہ سعودی عرب جزیرت العرب وہ زمانے کا عرب نہیں ہے. آج یہودیوں کا پاخانہ کھانے والے کتے وہاں پر حکومتیں کر رہے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ پر پابندی لگائی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس دن دعوت و تبلیغ پر پابندی کی حضرات علماء اکرام مساجد میں کھڑے ہو کر بیانات کر رہے تھے، اسی رات میں، آج کے 8 دن میں، اسی رات میں ہمارے اس ہندوستان کا ننگا ناچنے والا، ننگی ناچنے والیاں جا کر ریاض کے اسٹیجوں کو گرم کر رہے تھے. عورتوں پر پردے کی پابندی ہٹا لی گئی. حدود حرم جو ایک وسیع پیمانے پر تھا، جہاں تک حدود حرم کے اندر غیر مسلم نہیں جا سکتا تھا، آج وہاں کی حکومت حدود حرم کو جگڑ کر چھوٹا کر رہی ہے اور اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کے اندر غیر مسلم کا داخلہ ہو جائے. یہودیوں کے ایجنٹ ابھی کل یا پرسوں کے پیپر میں آیا کہ محمد بن سلمان نے اعلان کیا کہ ہم لوگ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جوڑنے میں پوری طرح تیار ہیں.
یہ دعوت و تبلیغ یہاں تک پہنچنے میں معمولی کردار دعوت و تبلیغ کا نہیں رہا۔ مجھے اختلاف ہو سکتا ہے ان کے کاموں سے، لیکن انصاف کی نگاہ کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ترازو میں رکھ کر ہمیں تولنا چاہیے۔ کتنے پیوٹوں کو پینے والوں کو، کتنے گانجا مارنے والوں کو، کتنے شراب میں نہانے والوں کو، کتنے داڑھی منڈوں کو، کتنے جو ہے بے غیرتوں کو، اور کتنے حرام خوروں کو دعوت و تبلیغ نے صحیح راستہ بتایا۔ مسجدوں میں لا کر دعوت و تبلیغ نے اللہ والا راستہ بتایا۔ میں دعوت و تبلیغ میں گیا ہوں، میں جماعت میں گیا ہوں۔ ہیچل کی جامعہ مسجد میں، اسلام پور کی جامعہ مسجد میں ہماری جماعت تھی۔ میں مختصر طور پر بتاؤں، اسلام پور کی جامعہ مسجد میں ہماری جماعت تھی۔ اس جماعت میں حضرات علماء، 24 حضرات علماء کرام تھے۔ اس جماعت کے امیر سلطان شاہ کے امام صاحب حضرت مولانا ریاض صاحب ہماری جماعت کی امیر تھے۔ ہماری جماعت 2 دن وہاں پر مقیم رہی، قیام کیا ہماری جماعت نے۔ 90 پر 8 لوگ، 98 لوگ، 90 پر 8 لوگ، 98% ایک دن کی جماعت اسلام پور کی جامعہ مسجد آئی ہے، چل کے پاس۔ اسلام پوری نہیں بولتے اسے۔ پوری جماعت کو حضرات علماء، 24 حضرات علماء میں تقسیم کیا گیا، جس میں میرے حصے میں تقریباً 25 سے 30 لوگ آئے۔ صبح میں 8 بجے سے، نہیں 10 بجے سے، نہیں 10 بجے سے یا 8 بجے سے، ذہن سے نکل رہا ہے، 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک پوری جماعت کو بٹھا کر ہم لوگ دین سکھاتے رہے۔ پھر 1 بجے کے بعد چند مسائل، پھر نمازوں کی مشق، شام تک وہ شیڈول جاری رہا۔ شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا دوسرے دن صبح میں میرے ذہن سے بات نکل چکی ہے، وہ جماعت رخصت ہو گئی۔ کتنے لوگوں کی جماعت؟ 90 پر 8 لوگوں کی جماعت۔ میں اللہ کے گھر میں مسجد کے اس ممبر کے بازو میں بیٹھ کر قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر میں جھوٹ ہوں گا، میں جھوٹ بولتا ہوں گا، اللہ مجھے غارت کرے گا۔ میرے دوستو 75% اس جماعت میں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا تھا۔ کتنے %؟ میرے پاس جتنوں نے بیٹھا، جتنے افراد میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اندر تقریباً 15 افراد کو کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ جماعت نے کلمہ سکھایا، نماز کے طور طریقے نہیں آتے، دعوت و تبلیغ نے طور طریقے بتائے۔ لوگ ٹوپی سے نفرت کیا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ نے ٹوپی پہنایا۔ لوگ داڑھی رکھنے سے جو ہے کتراتے تھے، دعوت و تبلیغ نے داڑھی والا بنایا۔ لوگ نمازوں کو چھوڑ کر بازاروں میں پھرا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ نے بازاروں سے نکال کر نمازی بنایا۔ لوگ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر باہر گھوما کرتے تھے، دعوت و تبلیغ نے اللہ باہر سے نکال کر اللہ کے گھر میں بٹھایا۔ لوگ پیروں اور پجاریوں کے پاس جایا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ نے ایک اللہ کے ہونے کا یقین عطا فرمایا۔ یہ دعوت و تبلیغ کی فضیلت ہے۔ کبھی انہوں نے 11ویں کی دعوت نہیں دی، انہوں نے کبھی 12ویں کی دعوت نہیں دی، انہوں نے کبھی کسی کا جو ہے کوئی ایسا کام عمل نہیں شروع کیا جو اسلام کے اندر نہ ہو اور انہوں نے کیا ہو۔ پھر سعودی عرب نے اس پر پابندی عائد کیوں کی؟ ہمیشہ گنہگار کو، غیروں کے فرما بردار کو، نیک لوگوں سے نفرت ہوا کرتی ہے۔ سعودی کو بھی ٹینشن ہوا کہ اگر یہ لوگ یہاں پر دعوت کا کام کریں گے،
کلمے والے بنائیں گے، یہاں پر لوگوں کو نمازوں کی طرف بلائیں گے، یہاں پر اچھائی کی دعوت دی جائے گی، تو پھر یہاں ہماری حکومت کو خطرہ لاحق ہوگا، ہر کوئی بولنے والا ہوگا۔ سعودی میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہاں پر سعودی میں کام کیے ہوئے بہت سارے افراد ہوں گے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حکومت سے ایک پرچہ دیا جاتا ہے امام مسجد کو، وہ امام مسجد، خطیب مسجد اس پرچے کو لا کر جیسا اس کے اندر ہے کہ وہ پردال کو اچھا ہے برا ہے، بول سکتے نہیں بول سکتے، ایک فارمیلٹیز پوری کرنا، کھڑ کو وہ پورا پرچہ پردال کو اپنے گھر کو چلے جانا۔ اب یہ دعوت تبلیغ والے یہ کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہوگا اسے حدیثیں سنائی جائے گی، اگر کوئی آدمی غیروں کے طریقے پر چلتا ہوگا اسے حدیثیں سنائی جائے گی، اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہوگا اسے سود سے باہر نکالنے کے لیے فضیلتیں اور حدیثیں سنانی پڑے گی، اگر کوئی آدمی کسی نامحرم لڑکی کو دیکھتا ہوگا اسے دکھانا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن میں ایسا کہا، نبی نے حدیث میں ایسا کہا۔ یہ سعودی حکومت کو برداشت نہیں ہے۔ اور یہاں تو ہمارے جوکران تو ہیں، ہمارے ہندوستان میں جوکروں کی ٹیم، بندروں کی ٹیم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہے سو۔ یہاں ہمارے ہندوستان میں جوک مارنے کے واسطے جوکران تو ہیں۔ وی ایچ پی کے جوکران وہاں کا وہ کیا لیے؟ سعودی حکومت کے فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور یہاں کے کورٹوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہاں کی حکومت، یہاں کے کورٹ اور حکومت دعوت و تبلیغ پر پابندی لگا دے۔ ٹھیک ہے صاحب، سعودی والے کیا بولے؟ ہمارے ملک کے اندر دعوت و تبلیغ نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن سعودی والے زنا کرنے والوں کو کوڑے مارو بولتی، سنسار کرو بولتی، شراب بیچنے والے شراب پینے والوں کو کوڑے مارو بولتی، بولتے نہیں بولتے؟ کسی پر ظلم ہوتا ہو اسے قتل کرو بولتی، اسے ختم کرو بولتی۔ سعودی والے کسی مسجد پر حملہ کرنے کو مجرم سمجھتے ہیں۔ سعودی والے اخلاق کے قتل پر پلٹا کو جو قتل کریا کہ اس کا قتل کرو بولتی، تو تمہیں بھی کرنا وہ کام۔ ہمارے یہاں کے جوکران کو جوک ملنا سو، وی ایچ پی کے جوکران جا کو کیس دائر کرے گا۔ بہرحال ان کو زیادہ بول کو ان کو شین کرنا نہیں ہے، جوکران کا کام ہی جوک مارنا ہے۔ بہرحال جتنے اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہیں وہ جوکر ہیں، وہ جوک مارتے رہیں گے، ہم ہنستے رہیں گے، اسلام کا بال بھی باقا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہاں پر میں ذرا دعوت و تبلیغ والوں سے بھی مخاطب ہوں، صرف اس سے مخاطب نہیں ہوں، کون؟ وی ایچ پی سے یا سعودی حکومت سے، دعوت و تبلیغ والوں سے بھی مخاطب ہوں۔ ہمارے مدرسے پر حالات آتے ہیں، میں بھی مدرسہ چلاتا نا، میرے مدرسے پر حالات آتے ہیں، میں تلاش کروں گا کہ میرے مدرسے پر حالات کیوں آئے، وجہ کیا ہے حالات کی، کہیں میرے سے کوئی کمی تو نہیں ہے، میں گنہگار تو نہیں ہوں، کہیں میرے سے کمی پیشی تو نہیں ہو رہی ہے کہ میرے مدرسے پر حالات آ چکے، حالات بگڑ چکے، کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں کہ میرے ادارے پر حالات آ چکے، میری مسجد پر حالات آ چکے، ہماری تنظیم پر حالات آ چکے، ہمارے درمیان میں حالات آ چکے، جائزہ لینا پڑے گا۔ میں دعوت و تبلیغ والوں سے گزارش کروں گا، اپنا جائزہ لو۔ اگر اس درمیان میں اس مجمع میں دعوت و تبلیغ والے ہیں یا میری اس تقریر کے یوٹیوب میں جانے کے بعد جو سننے والے ہیں، وہ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال الگ قسم کے حالات آئے تھے دعوت و تبلیغ پر، آج الگ قسم کے حالات دعوت و تبلیغ پر آ رہے ہیں۔
راتوں کا گڑ گڑانا ہمارا کہاں گیا؟ میرے دوستوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دعوت و تبلیغ ایک واحد ایسی جماعت ہے جو دن میں لوگوں کو دعوت دیتی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رات میں اللہ کے پاس جس کو دن میں دعوت دیا، اس کا نام لے کر رات میں اللہ کے پاس مانگتی ہے، اے اللہ، میں نے فلاں صاحب کو دعوت دیا ہے، میں نے مبارک صاحب کو دعوت دیا ہے، میں نے عبداللہ صاحب کو دعوت دیا ہے، میں نے عبد القادر صاحب کو دعوت دیا ہے، اللہ ان کو مسجد تک لا لے، ان کو گناہوں سے چھڑا لے۔ اگر کوئی جماعت دعوت دینے کے بعد اللہ کے پاس آپ کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ صرف دعوت و تبلیغ ہے۔ ہولی کہاں ہے؟ ادھر ہولی یہاں بنگلور کے مضافات میں ہے نہیں، ایک ہولی نام کا گاؤں ہے۔ پہلے گاؤں تھا، اب تو وہ سٹی میں آ چکا، بہترین اپارٹمنٹ بن چکے۔ وہاں ہماری ایک مسجد میں ہماری جماعت تھی، انہی علماء کی جماعت تھی۔ دعوت دیتے ہوئے ساتھیوں نے ایک صاحب سے ملاقات کروایا، دیکھو صاحب انہوں فلاں صاحب ہیں، ان سے ملاقات کرو۔ ٹھیک ہے، ملاقات ہوتی ہے، جا کر ہم نے ملاقات کیا۔ انہوں نے کہا، ان صاحب سے کہا، ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، ذرا پانی پلائے تو اچھا ہے۔ بہرحال وہ پانی لینے کے واسطے اندر گئے۔ مجھے مقامی صاحب نے کہا کہ حضرت ذرا اندر جھانک کو دیکھو، اندر آپ کو کچھ دکھے گا۔ میں بولیا بغیر اجازت کے کیسا جھانک سکتی ہیں کسی کے گھر میں؟ نہیں حضرت، کون بھی مستورات نہیں، یہ اللہ کا بندہ 21% یہاں پر ہے، ایک مرتبہ جھانک کر دیکھو۔ میں نے سوچا کہ کوئی عجیب سی بات ہوگی، جھانک کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا جھانک کر اندر میں نے دیکھا تو ایک طرف لکشمی رامنا، بھیمنا، سومنا، ناگنا، وہ کیا بولتے اسے، دیوی دیوتاؤں کی تصویریں لگی ہوئی۔ ایک طرف کی دیوار میں پورے یسوع مسیح، مریم اور فلاں کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ تیسری دیوار میں مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کون سے کی بابا، انہوں کون سے کی بابا، انہوں کون سے کی بابا، ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ دیکھ کر حیران ہوا میں، پریشان، کیا یہ قصہ۔ بہرحال دعوت دے کر وہاں سے آ گیا۔ ان سے ہم نے کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، دعوت دے کر واپس آئے۔ اچھا، ان کا نام میں نے پوچھا تھا، تمہارا نام کیا نام بولے رہیں گا؟ بڈین صاحب یا دادا پیر صاحب، کیا تبھی ایک بولتے تو ٹھیک تھا۔ رسول کہتے ان کا نام، کیا نام؟ رسول۔ اور رسول صاحب کے گھر میں کیا لگ کر ہے؟ دیوی دیوتاؤں کی تصاویر لگی۔ بہرحال ان کا مذاق نہیں اڑانا، کبھی بھی کسی کو دعوت دو، دعوت دینے کے بعد اس کے گناہوں پر اس کا مذاق نہ اڑاؤ، میں دعوت و تبلیغ والوں سے گزارش کرتا ہوں۔ بہرحال وہاں سے نکل کر آ گئے۔ حضرت نے بٹھا کر، مولانا ریاض صاحب نے بٹھا کر سب سے کارگزاری لے، آج کیا کام ہوا جائزہ، تو سب نے اپنی اپنی کارگزاری بتائی، میں نے اپنی کارگزاری بتا دی۔ حضرت نے فرمایا کہ آج رات کی تہجد کی نماز کے بعد رسول صاحب کے لیے سب مل کر دعا کریں گے۔ سب نے عزائم کیے، ارادے کیے، ماشاءاللہ تہجد میں اٹھ کر خدا کی قسم ان کے لیے دعائیں ہوئی، نام لے کر دعائیں ہوئی۔ بہرحال وہاں سے جماعت آئی، سلطان شاہ میں 40 دن کی جماعت ختم ہو گئی، میں 4 مہینے میں تھا۔ وہاں سے مجھے ایک دوسری جماعت کے ساتھ جوڑ کر گڑی بنڈا بھیج دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں چلا گیا گڑی بنڈا۔ پھر ایک مشورہ ہوا 15-20 دن کے بعد، مشورے میں مجھے بلایا گیا، مجھے اور ایک مولوی صاحب میرے ساتھ میں تھے، عوام کے ساتھ ہمیں بلایا گیا۔ ہم دونوں سلطان شاہ پہنچے۔ حضرت مولانا ریاض صاحب قبلہ دامت برکاتہم با حیات ہیں، ابھی بھی جا کر حضرت سے کارگزاری لے سکتے ہیں۔ حضرت نے مجھے بلایا، مختار یہاں بھگ۔ جی حضرت، کیا قصہ؟ یہ آدمی کو تمہیں جانتی ہیں؟ کون انہیں سامنے جو کہیں دیکھے جیسا ہے کیا؟ دیکھو اسے۔ میں دیکھا، خدا کی قسم میری آنکھوں سے آنسو آ۔
وہ آدمی کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ رسول نام کا آدمی تھا جس نے ساری تصویروں کو اتار کر اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نام لکھوایا تھا۔ کیا یہ دعوت و تبلیغ کا کارنامہ نہیں؟ خالص اللہ کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ، اپنا وقت، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، فقیروں کی طرح بیگ کو اٹھایا، پیچھے لٹکایا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے اور کہا کہ اللہ نے 2 ذمہ داریاں دی ہیں، یہ خود عمل کرو، ایک دوسروں کو عمل کی دعوت دو۔ یہ دعوت و تبلیغ وہ جماعت ہے۔ لیکن میں دعوت و تبلیغ والوں سے گزارش کرتا ہوں، آج کل محسوس کیا جا رہا ہے دعوت و تبلیغ والے ماشاءاللہ دعوت تو بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن اپنی نجی مجلسوں میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، ہوٹلوں کے پاس کھڑے ہو کر غیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہوٹلوں کے پاس کھڑے ہو کر علماء کی غیبت کرتے ہیں۔ حضرات علماء کی غیبت کی جا سکتی، علماء کی غیبت، مدارس کو حذف ملامت کرتے ہیں، تنظیموں کے خلاف بولتے ہیں۔ ارے دعوت و تبلیغ ایک شعبہ ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں دعوت و تبلیغ کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعبے ہیں جن میں کام نہ کیا جائے دعوت و تبلیغ بھی نہیں بچے گی، مدارس نہیں رہیں گے، دعوت و تبلیغ میں آنے والی برائیوں کو دور کرنے والے علماء پیدا نہیں ہوں گے، اگر سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی، دعوت و تبلیغ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، جب تک کہ سیاست میں لوگ بیٹھ کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسلمانوں کے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں۔ جب دعوت و تبلیغ پر حالات آئے، اسد الدین اویسی نے اور دیگر ممبر آف پارلیمنٹ نے جہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں آواز کو اٹھایا، سیاسی لوگوں نے آواز کو اٹھایا اور دعوت و تبلیغ کی حفاظت کی بات کی۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، مدارس کی اللہ حفاظت کرے گا، مکاتب کی اللہ حفاظت کرے گا، دعوت و تبلیغ کی بھی اللہ حفاظت کرے گا، لیکن ایسا انل امبانی آ کو تمہارے گھر کے اندر کرنٹ نہیں دے ڈالتا، تمہیں درمیان میں آفس ہوتی ہے، آفس کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے بعد انل امبانی کا خیال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو سب سے پہلے اپنا جو ہے اسباب کے طور پر احتیاطی تدابیر کرنے پڑیں گے، لوگوں کو لانا پڑے گا صحیح راستے پر، لوگ کام کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اونٹ کو باندھے بغیر باہر چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، حضور نے پوچھا کہ اونٹ کی نکیل پر باندھا کہ نہیں باندھا؟ گفتگو کے درمیان میں حضور نے سوال کیا، فرمایا اللہ کے بھروسے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلے نکیل کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، پہلے نکیل کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ آج مجھے معاف فرمائیں، ہاتھ جوڑ کر میں دعوت و تبلیغ والوں سے معافی چاہتا ہوں، میرے دوستو اپنے اعمال کو بناؤ، کبھی کسی کی غیبت نہ کرو، حضرات علماء کی غیبت نہ کرو۔ کوئی آدمی آپ کی دعوت کو سن کر نہیں آتا، دوبارہ دعوت دو، سہبارہ دعوت دو، چوتھی مرتبہ دعوت دو، پانچویں مرتبہ دعوت دو۔ ابو جہل کے گھر پر اللہ کے رسول کتنی مرتبہ گئے تھے؟ ابو لہب کے گھر پر اللہ کے رسول کتنی مرتبہ گئے تھے؟ کبھی ابو جہل کی اللہ کے رسول نے کیا نہیں کی؟ غیبت نہیں کی۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے خلاف نہیں کہا، جب میدان میں آئے تو کھلے میں آئے۔ کبھی کسی کے خلاف سازشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ آپ بھی دعوت دو،
ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ دعوت دو، کسی پر ظلم نہ کرو، نکلنے کے لیے ان پر ظلم نہ کرو، ان کو محبت سے سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ دعوت و تبلیغ میں نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ خود بخود آدمی آئے گا۔ میں نے دیکھا کہ حضرات علماء کی، نمازیوں کی غیبتیں دعوت و تبلیغ میں عام ہو چکی، فلاں مولانا ایسے، ہماری مسجد کے امام صاحب ایسے، کیا جی ضرورت خطیب صاحب کو وہ سب بولنے کی، کیا جی ضرورت وہاں بیٹھ کر دعوت کا کام کرنا، سو دعوت کے بارے میں بولنا، سو ہماری دعوت و تبلیغ کی مجلس ہے۔ کئی حضرات علماء دعوت و تبلیغ والوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم بتائیں گے کہ مکاتب کے علماء پریشان ہیں، مساجد کے ائمہ پریشان ہیں، مساجد کے مؤذنین پریشان ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے کام کرتے ہو تو کسی کی غیبت بھی نہ کرو، کسی عالم کا دل نہ دکھاؤ، کسی مومن کا دل نہ دکھاؤ، کسی مؤذن کا دل نہ دکھاؤ۔ وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ علماء کا دل دکھانا، کسی مومن کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت مولانا روم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عالم دین کا یا حافظ قرآن کا انجانے میں دل دکھاتا ہے، اس کی قبر کھود کر دیکھو، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے اللہ پھیر دیتے ہیں۔ یہ علماء ہیں، ان کی قدر ہم پر لازمی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب غلط کرے جا کیا، اللہ پر چھوڑ دو ان کا معاملہ۔ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ عالم دین کو بلا کر پیار سے محبت سے تحفہ دو۔ تحفے کا تو وہ تو ختم ہو چکا، تحفہ دو۔ حضرت یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے، عطر والا تحفہ، آپ کے لیے 1000 روپے تحفہ، 2000 روپے تحفہ۔ یہ تحفے کا کور ان کے ہاتھ میں رکھو، رکھ کر کہو مولانا ایک گزارش ہے۔ بھئی کیا بولو؟ مولانا وہ جو آپ ایسا کریں نا وہ مناسب نہیں تھا۔ کتنی پیاری بات ہوگی۔ حضرت مولانا نادر علی خان صاحب، پروفیسر نادر علی خان صاحب نے ایک جملہ فرمایا، دل و دماغ میں یہاں بیٹھا، میں آج بھی چاہے وہ بریلوی علماء ہوں، چاہے وہ اہل حدیث علماء ہوں، میں ان کو اپنا سر کا تاج سمجھوں گا، اس لیے کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک ایسا بتاؤ جو قرآن پر لگی ہوئی تھیلی پیروں میں ڈال کر رونگتا ہوگا، جب وہ کر نہیں سکتے، جب کپڑے کو پیروں میں نہیں ڈالتے، جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کی ناقدری کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت پروفیسر نادر علی خان صاحب نے فرمایا کہ کسی قرآن میں بعض مرتبہ غلطیاں آ جاتی ہیں، غلطیاں کا مطلب چھاپنے میں غلطی ہو جاتی ہے، ادھر کی آیت ادھر، ادھر کی آیت ادھر، درمیان کے صفحے اڑ جاتے ہیں، 2-3 صفحے نکل جاتے ہیں، ایسے کئی قرآن ہمارے ہاتھوں میں، علماء کے ہاتھوں میں مل جاتے ہیں۔ اسے پورے محبت کے ساتھ اسے لپیٹ کر پوری قدر کے ساتھ طاقوں میں رکھا جاتا ہے، اسے اٹھا کر کوڑا کرکٹ میں نہیں پھینکا جاتا۔ اسی طریقے سے حضرت پروفیسر نادر علی خان صاحب دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار تھے۔ حضرت نے فرمایا کسی عالم میں اگر غلطی دیکھو تو ہو سکتا ہے اسے درست کرنے کی ہمت اور طاقت رکھو تو اسے درست کرو، اگر نہیں ہے طاقت تو اسے اٹھا کر طاق میں سجا کر پوری قدر کے ساتھ اسے بازو رکھ دو، اس کی غیبت نہ کرو۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے تھیں۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ حضرات علماء اور حافظ قرآن کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو چکا ہے چونکہ اہم ترین عنوان تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ نیست و نابود فرمائے، پاش پاش فرمائے۔ آخر میں جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔